ہم جس یونیورسٹی کے قیام پہ اتنا زور دیتے ہیں نا، اور اس کے بننے کے بظاہر کچھ امکانات نہیں ہیں، لیکن اسی لیے کہ ہم اس مصیبت سے نکلیں، کسی طرح ایک بیچ، ایک قوم، ایک معاشرہ، ایک افراد کا مجموعہ ایسا بنائیں جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ 40% تعلیم اور 60% تربیت کے ساتھ اس معاشرے میں پھینکا جائے کہ یہ بھی بچے ہیں جن کی ذہنی صلاحیتوں سے کام لیا گیا۔ اس لیے تاریخی تجزیے کے طور پہ ایک بات ہے جس کو آپ نہ مانیں، کوئی حرج کچھ بھی نہیں، لیکن یہ ضروری ہے کہ آپ اس کی تردید کے لیے دلائل لائیں۔ آپ بھی پڑھیں، آپ کے پاس بھی دلائل ہونے چاہیے تاکہ برابری کی سطح پہ بیٹھ کے گفتگو کی جا سکے۔ مغلوں کے ہاں یہ اصول تھا کہ بچے جب 30-32 ہو جاتے تھے تو خود بخود اسکول کھل جاتا تھا۔ یہ پالیسی تھی شروع سے، اکبر کے زمانے میں، جہانگیر کے زمانے میں، اور اورنگزیب رحمۃ اللہ کے زمانے میں تو بہت شدت سے ہندو، سکھ، مسلمان، جہاں بھی 30-32 بچے جس گاؤں میں ہو گئے، اس گاؤں میں خود بخود مسجد کے جو امام تھے یا مسجد جو تھی وہ اسکول بن جاتی تھی، سارے بچے وہاں جاتے تھے، اور مندر میں بھی جاتے تھے۔ مسجد اور مندر دونوں مشترکہ اساس تھی مسلمانوں کی بھی اور ہندوؤں کی۔ ہندوؤں کے بچے مسجد میں آتے تھے اور آ کر مختلف علوم کو پڑھتے تھے، اور وہی بچے مسجد سے نکل کے مندر میں بھی چلے جاتے تھے، اور مندر میں بھی تعلیم دی جاتی تھی۔ میتھمیٹکس ہے یہ پڑھاتے تھے، زمین کی پیمائش سکھاتے تھے، جیومیٹری پڑھاتے تھے، اور تاریخ، ادب، زبانیں، یہ سب چیزیں باقاعدہ تعلیم دی جاتی تھی، اور طب کی تعلیم دی جاتی تھی، انجینئرنگ کی تعلیم دیتے تھے۔ بس 32 بچے ہونے چاہیے۔ کبھی مندر سے نکلے ہیں تو مسجد جا رہے ہیں، مسجد سے نکلے ہیں تو مندر آ رہے ہیں، اور جو بھی اساتذہ گاؤں میں پڑھانے کے قابل ہوتے تھے ان کی تنخواہ اس علاقے کی ٹیکس اور عشر سے کاٹ دی جاتی تھی۔ عشر ہے، ٹیکس آیا ہے اس گاؤں پہ کتنا ہے، یہاں کا پٹواری کون ہے، یہ سارے نظام ایک دوسرے سے مربوط تھے، سارے نظام ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ ان میں سے کسی ایک نظام کو بھی اکھیڑ دینے کا مطلب یہ تھا کہ سارے کا سارا نظام برباد کر لیا جائے۔ اور ان کے علم میں بڑی گہری ایک بات تھی، وہ علم اور وہ تعلیم بچوں کو انجام کار کہاں پہنچاتا تھا۔ ہمارے زمانے کے علوم کا سب سے بڑا خسارہ اور نقصان، اور وہاں کا سب سے بڑا فائدہ، یہ دونوں باتیں کیا تھیں؟ وہ کہتے تھے تجزیہ کرو، بحث کرو، اشیاء کی حقیقت کو جانو، اور شے کی حقیقت اور اس کے تجزیے کے آخر پہ چیز چھوٹی ہو کہ بڑی ہو، تمہارا تجزیہ صحیح ہو یا غلط ہو، کچھ بھی ہو، آخر پہ پہنچ کے یہ چیز اللہ کی نشانی۔ یہ سب سے بڑا کمال اس نصاب تعلیم کا تھا۔ اور اب کے نصاب تعلیم میں سب سے بڑی قباحت یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو، فزکس ہو، کیمسٹری ہو، میڈیکل ہو، کچھ بھی ہو، آخر پر پہنچ کے ساری بات عقل پہ آ جاتی ہے، اللہ کا اور دین کا، اس سے مذہب کا کوئی تعلق نہیں۔ اس لیے وہ بچہ ڈاکٹر بنے، فلاسفر بنے، اور وہ بچہ سائنٹسٹ بنے، اور جتنا اچھے سے اچھا ڈیزائنر بنے، نقشے بنائے، انجینئرنگ کے کسی شعبے میں چلا جائے،
وہ کہتا ہے دین کا اس سے کیا تعلق ہے، میرا اس میں دین کا کیا تعلق ہے؟ دین ہے تو اگر گھر سے میں نے سیکھا ہے تو گھر سے سیکھا ہے، مولوی صاحب نے سکھایا تو انہوں نے سکھایا ہے، میرے اس علم کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے ہماری اس موجودہ نصاب تعلیم کا اور تعلیم کا۔ ان کے تجزیے غلط ہوتے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ تک پہنچتے تھے۔ تجزیہ کیا ہے؟ مثلا سائنس نے یہ سکھایا کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن، ہائیڈروجن کے 2 اور آکسیجن کا ایک حصہ لیا جائے تو پانی بن جاتا ہے۔ ایک آدمی نے تجزیہ کیا اور اس نے کہا نہیں، ہائیڈروجن نہیں، اس میں تو نائٹروجن ہونی چاہیے تھی، اور اس کو ملا کے پانی بن جاتا ہے۔ اس کا تجزیہ 100% غلط صحیح، لیکن اگر وہ مسلمان ہوتا تھا تو کہتا تھا اچھا نائٹروجن اور ہائیڈروجن کچھ بھی ہو، یہ گیسز ساری اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، اللہ نے پیدا فرمایا ہے، میرا تمہارا تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، لیکن نتیجتاً ہم پہنچیں گے اس بات پہ کہ اس کائنات میں ہر چیز اللہ کی نشانی۔ یہ ٹیبل ہے، لکڑی کا بنا ہوا ہے، یہ لکڑی کس درخت کی ہے؟ وہ کہتا ہے شیشم کی ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں نہیں یہ تو دیار کا ہے۔ اختلاف ہو گیا نا تجزیے میں، اب دیار کہاں اور شیشم کہاں؟ جتنی بھی دلائل دیں، آخر پہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا یہ ہے کسی درخت کی، اور درخت کو پیدا کرنا یہ اللہ ہی کا کام۔ وہ یہاں تک پہنچتے تھے، اور یہاں درخت پہ پہنچ کے رک گئے۔ اب درخت کیسے پیدا ہوا اور کس نے پیدا کیا، وہ پھر اس کی سائنس کی توجیحات ہیں۔ ہر صورت کسی بھی علم کو خدا تک نہیں پہنچنے دینا، عقل تک پہنچو، خدا نہیں، کسی بھی علم میں۔ وگرنہ یہ جو اب نئے نئے مسائل اٹھ رہے ہیں، اتنے بڑے مسائل اٹھ رہے ہیں کہ دین اس کا جواب دینا چاہیے دین کو۔ ہمارے ہاں اتنے بڑے دماغ کہاں رہے ہیں دینی علوم میں جو ان چیزوں کا جواب دیں، بہت کم، اکا دکا کہیں رہ گیا ہے۔ وہ اگلی نسلوں کے مسائل ہیں، بچوں کے متعلق مسائل ہیں، بچے کی پیدائش، تخلیق، یہ کیسے ہوگی کیسے نہیں ہوگی، اور اس کو دنیا میں آنے کے لیے کیا ماحول چاہیے، کیا چیزیں چاہیے، کہاں پہ پہنچ کے وہ ایگ اور یہ چیزیں ساری ملیں گی اور پرورش پائیں گی، یہ بہت ہی نازک مسائل ہیں۔ ان مسائل کو پڑھ کے ہمیں حیرت ہوتی ہے کہ جو آدمی گائنی کا ماہر ہے اور بچوں کی ان چیزوں کو سمجھا ہوا ہے، آخر یہ خدا سے کیسے انکار کر سکتا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہے جو اتنی باریکی، اتنی دانائی اور اتنی مہارت کے ساتھ کہ انسان اب یہاں تک پہنچا ہے، اور اس کا پروردگار اس سارے پروسیس سے ایک خوبصورت جیتا جاگتا ایک جان کو پیدا کر دیتا۔ حیات کیا ہے؟ مادے میں نمو کا پیدا ہونا، مادہ ہے اس میں زندگی پیدا ہو جائے، یہی حیات ہے نا، اور کیا؟ وہ حیات پیدا کیسے ہوتی ہے؟ وہ روح اپنا تصرف قائم کیسے رکھتی ہے؟ آتی کہاں سے؟ یہ ساری چیزیں اگر کوئی سائنٹسٹ بھی گہری نظر سے سوچے گا تو کسی طاقت کو تو ماننے پہ مجبور ہوگا، لیکن نظام تعلیم عقل پہ جا کر روک دیتا ہے۔ ہمارے ہاں جتنا نصاب تعلیم آیا، اور ہندو مسلمان جو مغلوں کے زمانے میں پڑھتے تھے، اور جو ان کے ہاں نصاب مقرر تھا، بہت زبردست نصاب تھا، حتیٰ کہ مثنوی پڑھائی جاتی تھی معروم کی۔ مسلمانوں نے کبھی اپنے بچوں کو اگر ذرا اور وسعت اختیار کریں تو کسی قوم نے، انگریزوں سمیت کسی قوم نے اپنے بچوں کو کبھی ایسا نصاب نہیں پڑھایا تھا جس میں اخلاقیات نہ ہو۔ آج سے 50 سال پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا، 100 سال پہلے تو ہوتے ہی ہوتا تھا۔
امام غزالی کا کوئی رسالہ لگا دیا، کسی اور بزرگ کی کوئی چیز لگا دی، مولانا اسماعیل میرٹھی کی نظمیں لگا دیں، رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی۔ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں وہ بچے کی ذہنی تربیت کے لیے ہوتی تھیں۔ مسلمانوں کا کوئی بھی نصاب کبھی بھی اخلاقیات کے بغیر نہیں بنا، یہ ہمیشہ ہوتا رہا۔